وضو ایسا ہو اس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو کرنے والا جب وضو کرتا ہے منہ کے اندر پانی ڈالا، ناک میں پانی ڈالا، چہرے پر پانی ڈالا، ہاتھوں پر پانی ڈالا، جس عضو پر جو پانی ڈالتا چلا جاتا ہے اس عضو سے جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اللہ سارے کے سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کون سے وضو کا نتیجہ ہے؟ اس وضو کا نتیجہ سنت کے مطابق ہو، توجہ کے ساتھ ہو، ہمارے والا وضو نہیں۔ ہمارا وضو کسی اور ہی انداز میں ہوتا ہے، وضو ادھر ہو رہا تھا، باتیں دنیا کی پھر بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ وضو ہو رہا ہے، باتیں چل رہی ہیں، نل کھلا ہوا ہے، پانی نکل رہا ہے، جانے دو جتنا بھی نکل رہا ہے، لیکن بات چیت چل رہی ہے۔ ایسا وضو نہیں، وضو سنت کے مطابق ہو، اس کا موقع نہیں، ورنہ عرض کر دوں گا پھر کسی موقع پر۔ اور وضو کرنے کے بعد وضو کی جو دعائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تین دعائیں جو سنت سے ثابت ہیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک دعا جو درمیان میں کرنے گیا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر میں وسعت عطا فرما دے، وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ اسی چیز کی ضرورت ہے نا انسان کو کہ گھر بھی وسیع ہو جائے، گھر اگر سے چھوٹا سا ہو لیکن اللہ کشادہ کر دے، دل کشادہ ہو جائے نا تو چھوٹا سا گھر بھی بڑا معلوم ہوتا ہے۔ اگر دل تنگ ہو تو بڑی بڑی کوٹھیاں بھی چھوٹی معلوم ہوتی ہیں، یہ دل کے اندر تنگی آتی ہے۔ آج یہ بھی مصیبت الگ ہے۔ تو بہرحال گھر یہ مانگ رہا ہے، اور جو بندہ اس دعا کو صرف پڑھے نہیں، مانگنے کا اہتمام کرے، یہ دعا حدیث میں فرمائی گئی، یہ تجربہ ہے، اکابر نے فرمایا اس دعا کی بدولت اللہ اپنا گھر بھی عطا فرماتے ہیں، رزق بھی وافر مقدار میں عطا فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ ہمارے یہاں تشریف لائے، فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، عمرہ کرنے کا بڑا شوق ہوا کرتا تھا لیکن تھا نہیں، اللہ کے گھر میں کیسے جاؤں؟ ایک بزرگ آئے، وہ مجھے بتا کر گئے یہ دعا جو حدیث میں آئی ہے اس کا اہتمام کرو، پڑھنا نہیں ہے مانگنا ہے۔ پڑھنے اور مانگنے میں بڑا فرق ہے۔ پڑھنے کا تو مطلب یہ دماغ کسی اور طرف ہے، زبان پر چلا ہوا، جیسے ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں نا، اللہ اکبر کہا، اس کے بعد مشین چل پڑی، یہ کمپیوٹر ہے، چل رہا ہے، آٹومیٹک بٹن دب گیا، اب الحمدللہ رب العالمین اس نے پڑھنی ہے، اس کے بعد سورت بھی خود بخود پڑھ لینی ہے، کون سی پڑھی کوئی پتہ نہیں۔ ہم 4 رکعت کے بعد اگر خود اپنے آپ سے سوال کریں ان 4 رکعتوں میں تو نے کون سی سورتیں پڑھی ہیں، خود پتہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کون سی سورت پڑھی ہے، وہ چل پڑی۔ یہ مشین ہے، مشین نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے نماز میں خشوع کیسے آئے؟ خشوع تب آئے گا جب پتہ ہو زبان سے نکل کیا رہا ہے۔ یہ مشین نہیں چلانی، یہ دعا کے لیے بھی مشین نہیں چلانی، دعا جب زبان سے نکلے پتہ ہو میری زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے دل بھی ساتھ دے رہا ہے، دل کو بھی پتا ہے کیا نکل رہا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، میں کیا مانگ رہا ہوں؟ رب سے اپنی مغفرت مانگ رہا ہوں۔ میں کیا مانگ رہا ہوں؟ میں اپنے رب سے اپنے گھر کی کشادگی مانگ رہا ہوں۔ میں کیا مانگ رہا ہوں؟ میں اپنے رب سے اپنے رزق میں برکت مانگ رہا ہوں۔ پتہ ہو کہ جب سے پڑھنا شروع کی اللہ نے ہر سال عمرے پر جانے کی توفیق عطا فرما دی۔ فرمایا ہر سال جاتا ہوں، اور جس دفعہ آئے فرمایا 1 سال بھی آج تک نہیں ہوا کہ میرا ناغہ ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالی غیب سے ایسا انتظام فرماتے کہ میں عمرے کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ کئی ایسے جنہوں نے پڑھا اللہ نے اپنا ذاتی گھر نصیب فرما دیا۔ کتنے لوگ ہیں؟ اور بہت سارے پوچھتے ہیں کہ کیا کریں کیا نہیں کریں، آج مشکلات پریشانیاں، اور دنیا ہم اسباب دیکھتے ہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں بار بار، سبب دیکھتے ہیں، یار بڑا مشکل ہے، کیسے ہوگا، بڑا مہنگائی کا دور ہے۔ ارے مہنگائی ہمارے لیے مولا کے لیے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا جوتے کا، وہ بھی اپنے رب سے مانگو، یہ تو بڑی چیز ہے۔ گھر اگر مانگنے والا ہو تو اللہ گھر ضرور دیں گے، مانگنے والا ہو تو وہ دینے والی ذات ہے، اس کے قبضہ قدرت میں کوئی کمی نہیں ہونے والی، وہ سب کچھ دے سکتے ہیں، مانگنے والا ہو بشرطے۔ تو یہ دعا پڑھیں، اس کے ساتھ کلمہ شہادت، اس کے بعد پڑھنا ہے وضو کرنے کے بعد، وضو کے بعد ایک اور دعا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے اور مجھے پاکیزہ لوگوں میں سے بنا دیجئے۔ یہ 3 دعائیں، یہ اہتمام کر لیں۔